دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی تقریر آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب و احادیث الانبیاء کے تحت امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے بغیر کسی نام کے، جو اکثر امام بخاری رحمہ اللہ اس قسم کے ابواب قائم کرتے رہتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک حدیث لائے گئے، جو حدیث میں نے گزشتہ جمعے پر بھی احباب کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج اسی حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسی کے مزید چند نکات پر انشاءاللہ العظیم آج کی اپنی گفتگو کا مدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی خاتون تھی، کوئی عورت تھی، اس کا بچہ اس کی گود میں تھا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنے میں ایک بندہ اپنی سواری پر تھا، اپنے گھوڑے پر تھا، بڑی بہترین سواری، اس سواری پہ بیٹھنے والا سوار وہ بھی انتہائی بہترین لباس میں ملبوس، زیب و زینت سے آراستہ وہ جا رہا تھا۔ جب والدہ نے اس بندے کو دیکھا، اس کی زبان سے کچھ دعائیہ کلمات نکلے، اللہ یہ جو میرا بچہ میری گود میں ہے، اے رب العالمین اس کو موت نہ دینا، حتی یجعلہ مثلہ، کہ تو اس کو اس جیسا بنا دینا کہ میرا بیٹا بھی اسی بندے کی طرح
بہترین کپڑوں میں ملبوس ہو، بہترین سواری پر سوار ہو، گویا میرا بیٹا اس جیسا بن جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بچہ جو گود میں تھا اس نے ماں کی دعا کی تردید کرتے ہوئے جوابی کلمات کہے کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے میرے اللہ میری اماں نے تو یہ دعا کی ہے کہ مجھے اس جیسا بنا دینا، لیکن میرے رب میں تیرے در پر التجا کرتا ہوں مجھے قطعاً اس بندے جیسا نہ بنانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر ماں بیٹھی رہی، بچہ گود میں، پھر سے کچھ بندوں کا گزر ہوا، وہ ایک کمزور سی عورت کو، ایک ناتواں سی عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، اور قسم کے جرائم اس کو گنواتے جاتے ہیں کہ تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے وہ بھی کیا ہے، اور ظاہری طور پر اس کی بڑی تذلیل، بڑی تحقیر ہو رہی تھی۔ تو وہ جو ماں تھی اس نے اللہ کے حضور پھر دعا کی، اللہ میرے بیٹے کو کبھی اس جیسا نہ بنانا کہ جیسے اس کی تذلیل تحقیر ہو رہی ہے، اس طرح کبھی میرے بیٹے کی جب ہسائی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ عجیب انداز، اسی بچے نے پھر سے دوسرے انداز سے ماں کی دعا کی تردید کرتے ہوئے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے میرے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی کہ میں نے جو بہتر دعا کی میرے بچے نے تردید کی، دوسری دعا جو میں نے ان کے حق میں کی انہوں نے اس کی بھی تردید کی۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس بچے نے بولا اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اماں راکبن، وہ جو سوار تھا، میری امی تو نے جو اپنی دعا میں اللہ کے در پر یہ سوال کیا تھا کہ مجھے اس جیسا بنا دے، اماں تو نہیں جانتی تھی یہ تو بڑا نافرمان ہے، یہ تو بڑا گنہگار اور مجرم ہے، میں اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ میری اماں تو نے جو دوسرے وقت دوسری عورت کے لیے کہا تھا کہ اللہ اس کو اس جیسا نہ بنانا، میری اماں وہ تو ایک صالحہ عورت تھی، وہی تقول حسبی اللہ، لوگ اسے مارتے تھے لیکن اس وقت بھی وہ اپنے رب کا ذکر کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، بستی والو تم جو کہو جو کرو، لیکن میں اس عالم میں بھی اپنے رب کا ذکر کرتی ہوں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اب اس حدیث سے مبارکہ میں ایک مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہاں سے یہ ملتا ہے کہ میں اور آپ، ہم اس سماج میں بسنے والے، ہم بھی کبھی کبھار اس قسم کی باتیں سوچتے ہیں، کسی کو بڑی گاڑی میں دیکھ کر، بڑے پروٹوکول کے ساتھ دیکھ کر، بڑی لذیذ سری زندگی بسر کرتے ہوئے جب کسی کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں فوری طور پر خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس طرح کے بن جائیں۔ لیکن اس حدیث پہ جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عظیم بچے کا تذکرہ کیا، وہ سمجھو کہ ہمیں اس قسم کے ارادوں سے منع کیا گیا۔ بنیادی بات تو یہ دیکھیں کہ میری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ کوئی دنیا میں جتنا بڑا مالدار، سرمایہ دار، جتنا نام کما لے، یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ بات تو ہے واقعتاً سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ بندے کے پاس جو جو چیزیں آ رہی ہیں، اتنی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ آج جس کے پاس بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی مالداری ہے، لیکن حدیث کی کتاب سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ پہلا باب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، اس سے پوچھا جائے گا آج اس کے پاس بڑی سواریاں ہیں، بڑی رہائش گاہیں ہیں، بڑی مالداری ہے، فرمایا کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا ہاں بتلائیے کہاں سے لے کر آیا تھا، کتنا بڑا بھاری سوال ہے، کہاں پہ خرچ کیا تھا، کتنا بڑا بھاری سوال ہے۔ تو آج جو اتنی نعمتوں میں پلتا گئے،
کل اس کا حساب بھی اتنا ہی مشکل ہوگا. یہی وجہ کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتے تھے. حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الزہد کے اندر ایک باب ہے، باب و کلام ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہیں ان کا بیان. وہ ایک عظیم بات کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے، آج جس بندے کے پاس 2 دینار ہے اور دوسرا ایسا ہے جس کے پاس 1 دینار ہے، فرمایا کرتے تھے 1 دینار والا خوش نصیب ہے. 2 دیناروں کے بنسبت کل 2 والوں کے سے دگنا سوال کیا جائے گا، کہاں سے لائے تھے، اور جس کے پاس 1 ہے اس کے سوال کم کیے جائیں گے. تو ان ساری باتوں پہ جب غور کرتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ امیر بننے کا، مالدار بننے کا، دنیا میں بہت کچھ کمانے کا ہر بندہ شائق رہتا ہے، لیکن اس شوق کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر رہنی چاہیے کل قیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہونا ہے. اس حدیث سے پہلی تو یہ چیز معلوم ہوئی، اور اسی کے ساتھ یہاں سے ایک دوسری اور بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ نافرمان گناہوں کا مرتکب انسان جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا دیا ہو، یہ رب کی نظروں میں اتنا ذلیل تر بندہ ہے. رب پاک نے اپنے چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوائی کہ بچہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، کہ رب کی نافرمانیاں اتنا بڑا بندے کی تذلیل اور تحقیر کا ذریعہ بنتی ہے. بلکہ ہم تو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کسی عزت کے لیے، کسی کی ذلت کے لیے دار و مدار مال پر ہے. جو مالدار وہ عزت والا، جو دنیا کی نظروں میں مال سے محروم ہم کہتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا. جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 فرشتوں کا آپس کا مکالمہ، آپس کی گفتگو مباحثہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ لیٹی ہوئی شخصیت کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا ھذا فرق بین الناس، لوگوں کے بیچ میں تمیز کرنے والی شخصیت یہ ہے، حق و باطل کے بیچ میں تفریق کرنے والی. فیصلے اس ذات کی بات پر ہوتے ہیں. جب اس عظیم ہستی کی بات کو پڑھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے بندے کے عظمتوں کا مدار دولت نہیں نیکیاں ہیں، اور بندے کی ذلت کا مدار تباہی بربادی اور ہلاکت کا مدار غربت نہیں ہے. غریب تو بلال حبشی بھی تھے، رنگت کا سانولا پن نہیں، حبشہ کے غلام تھے، زمینوں پر چلتے تھے، قدموں کی گنگناہٹ جنت میں گونجتی تھی. انسان کی ذلت، رسوائی، تباہی، بربادی دنیا میں، قبر میں، قیامت میں کہیں بھی اگر کوئی چیز سبب بنی ہے تو وہ نافرمانیاں ہیں. ہر یہ دنیا کی نظروں میں تو بڑا بہترین لباس میں ملبوس تھا، لیکن اتنا مقبوح تھا کہ رب العالمین نے ایک بچے سے بات کروا کے اس کی تذلیل کروائی کہ اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا. اب یہ نقطہ ہے، ایک بچے کی گواہی ہے کہ اللہ مجھے اس مجرم کی طرح نہ بنانا. یہ ایک بچے کا ارادہ ہے، یہ ایک بچے کا پروگرام ہے. اس بچپنے کے قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے چند ہی دنوں کے تھے، سیدہ مریم قوم کے پاس لے کر آئی تو اس بچپنے کے عالم میں انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا تھا وہ لمبا خطاب تھا. اس کے چند اقتباس یہ بھی تھے فَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا. قوم کو کہتے ہیں کہ میری قوم والوں میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے نافرمانیوں کا مرتکب نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اور اس دوسرے بچے کو دیکھیں، انہوں نے بچپنے ہی میں تہیہ کر لیا کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی نافرمانیاں نہیں کریں گے.
ہم کبھی جرم نہیں کریں گے. انہوں نے بچپنے میں یہ تہیہ کر لیا، اور اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم تو کتنی عمر گزار چکے لیکن ہم نے ابھی تک یہ تہیہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو زندگی کی روٹین ہی گناہوں کو بنا دی ہے. اٹھتے چلتے پھرتے گھومتے کھاتے پیتے ہر وقت گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ گناہ جو آج ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، جن کو کرتے ہوئے ہم سکون اور لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کلام جو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں پڑا ہوا ہے، صرف پڑھائی نہیں ہوا بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کتاب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہماری نظروں میں صحیح ترین سچا ترین کلام کلام اللہ کا کلام، یہ ہمیں اس نقطے پہ بڑی نصیحت کرتا ہے. ہمیں اپنے معاملات کی طرف، ہمیں اپنے افکار نظریات کی طرف متوجہ ہونے کی بھرپور تعلیم دیتا ہے. اپنی اداؤں پہ نظر کرو، اپنے معاملات پہ غور کرو. ایسے نہ ہو کہ تم کل ذلت اور رسوائی کا سامنا کرو. اب ان گناہوں کے معاملات کو قرآن کی روشنی میں تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جھوٹ بولا کچھ نہیں ہوا، غیبت کی کچھ نہیں ہوا، ہم نے تو یہاں سے وہاں سے حلال حرام سارا اکٹھے کر لیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ گناہ کتنے خبیث ہوتے ہیں، ان کی خباثت کتنی بڑی ہوتی ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے قرآن کو ذرا پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سمجھو کہ رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اور رب کا عذاب، رب کی پکڑ، فرمایا رب العالمین نے کہ میری پکڑ میری گرفت سارے گرفت کرنے والوں سے بڑی ہے. وَلَا يُوسِكُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. مولا کریم فرماتے ہیں جو گناہ کر کے میرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، میں اپنے کلام کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں. دنیا بھر کے گرفت کرنے والوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے اداروں سے، قاضیوں سے، دنیا کے طاقتوروں سے، کہ وہ ناراض ہوگا، وہ پکڑ لے گا، وہ سزا دے گا، وہ یہ کر لے گا. ان دنیا داروں سے ڈر کر کتنی اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہو. مجھ سے ڈر کے اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ میرے قرآن سے پوچھو. ان کی گرفت کچھ نہیں، اصل گرفت تو میری ہے. فرمایا سب سے سخت پکڑ، فرمایا ان اللہ شدید العقاب. دوسرے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تیسرے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. چوتھے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. رب العالمین فرماتے دنیا میں تم دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہو، وہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا، لیکن سنو ڈرنا ہے تو میری پکڑ سے ڈرو، میری گرفت سے ڈرو کہ میری پکڑ سب سے سخت ہے، میں پکڑنے میں سب سے سخت ترین ہوں. بلکہ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام. دنیا میں انسان دوسرے کے انتقام سے ڈرتا ہے، بدلے سے ڈرتا ہے کہ اس سے بنا کے رکھنی ہے، یہ پنگا لے لے گا تو انتقام بڑا برا لے گا. رب العالمین اپنے سچے قرآن میں فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام. سنو میرے قرآن کے زبانی رب العالمین فرماتے سب سے بڑے انتقام لینے والے ہم ہیں. فرمایا ان اللہ سریع الحساب. ایک اور مقام میں فرمایا وہو سریع الحساب. ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگ بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہم سے نہیں ڈرتے. ان کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہماری پکڑ بڑی سخت بھی ہے اور بڑی تیز بھی ہے. ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں پھر فرمایا پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. واللہ بما یعملون محیط. اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہیں اے دنیا میں جرم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں، ہمارے قرآن کے زبانی سنو. فرمایا واللہ بما یعملون محیط. رب العالمین فرماتے جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ سن لے ہمارے سچے کلام کے ذریعے کہ ان کو رب پکڑ کے رہے گا. رب العالمین نے فرمایا جو بہادری سے سمجھو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. بہادر مت بنو، رب کی ذات سے
ہم کہتے ہیں ان چیزوں، آج کل ہمارے عقل مندی یہی چیزیں ہیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، جو آئے لے لے، زبان چلاتے ہوئے نہ صحیح کی پرواہ نہ غلط کی پرواہ، بس اگلے کو لتاڑ دے۔ یہ تو بڑا ہوشیار ہے، تجارت بھی اس کی، گفتگو بھی اس کی، جب یہ بولنے لگتا ہے تو اس کے سامنے سارے چپ ہو جاتے ہیں، جب یہ تجارت کرنے لگتا ہے تو سب سے تیز اس کی تجارت ہوتی ہے، لوگ سالوں میں ترقی نہیں کرتے، یہ دنوں میں کر دیتا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں میں، گناہ کے سارے امور میں بہادری، رب پاک نے فرمایا بہادری یہ تھوڑی ہے، بہادری یہ ہے کہ اس کی پکڑ سے ڈر کر نیک بن کے زندگی بسر کرو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن، رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تیسرے مقام پہ رب کا قرآن فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ چوتھے مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ پانچویں مقام پہ رب العالمین کا قرآن فرمایا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ چھٹے مقام پہ رب العالمین کا قرآن مولا کریم فرماتے ہیں فاللہ حق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں سچے ترین کلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں عقل والا وہ ہے، سمجھ والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ ہم تو ڈرتے نہیں، فرمایا ڈر جاؤ، میرا عذاب بہت بڑا ہے، جب آ جاتا ہے پھر سوری دنیا تم کو چھڑانے میں لگ جائے چھڑا نہیں سکتی۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ڈرنے کا درس دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا رب العالمین طریقہ بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سن رکھو، جب میری پکڑ آ گئی، دنیا میں کتنا بھی تمہارا بڑا نام ہو، لیکن سن لو کہ وما لهم من ناصرین، تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ جو ہمارے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں، جرموں کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، رب کے خوف سے بے خوف بنے گھومتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہم قرآن کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں ہمارے عذابوں کو دعوت دینے والوں، جب ہمارا عذاب آیا تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہ فرمایا فلم تجد لہم نصیرا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیں جو گناہوں کے کام بڑے بہادری سے کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں، جب اس کی پکڑ آئے گی کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس سے رب روٹھ جائے، رب العالمین فرماتے کوئی اسے بچانے والا نہیں۔ کہ رب العالمین فرماتے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ دنیا میں بہت چیزوں پہ تم نے اعتماد کیا ہوا ہے، ان کے اعتماد کرتے ہوئے کسی کو سورس و سہارا بناتے ہوئے جرم کرنے والے، یاد رکھنا جب رب کا عذاب آیا تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرما اللہ کا عذاب گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ کا کلام فرما جس کسی نے گناہوں سے یاری رکھی کوئی نہیں بچا، سب پکڑے گئے۔ اب تم اس پکڑ سے ڈر جاؤ، اس گناہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس گناہ کے کیا نتائج ہیں؟ اللہ کا کلام کہتا ہے گناہوں کو چھوڑ دو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم ان گناہوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ اور پھر شیطان آ کے کہتا ہے ہوا کیا، یہ تو مولیوں کی باتیں، ہوا کیا، کتنی زندگی بیت گئی، یہ چلتا رہا ہے سلسلہ، چلاتے رہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ عذاب تمہیں نظر نہیں آتے، تم جب گناہوں سے دوستی رکھتے ہو کئی عذاب تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم رب کی نظروں میں گر جاتے ہو۔ انسان ماں کی نظر میں گر جائے جی نہیں سکتا، باپ کی نظروں میں گر جائے وہ کہتا ہے میں کیسے جیوں، سوسائٹی کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسے بڑا برا لگتا ہے کہ یار اب میں کیسے لوگوں کے سامنے منہ اٹھاؤں۔ لیکن فرمایا جو گناہ کرتے ہیں رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور رب کی نظروں میں گر جاتے ہیں، جہانوں کا رب اس سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، فرمایا لا يحب المسرفین۔ دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن فرمایا لا يحب المعتدین۔
تیسرے مقام پہ رب العالمین کا قرآن فرمایا لا یحب الظالمین. چوتھا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. رب العالمین فرماتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گناہوں کا کام کرتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. فإن اللہ لا یرضی القوم الفاسقین. رب العالمین فرماتے ہیں سنو ہمارے قرآن کے ذریعے ہم اپنے سچے کلام میں اعلان کرتے ہیں ہم ان سے خوش نہیں. یہ باتیں سننے سنانے میں بڑی آسان ہیں، لیکن سوچا جائے جن کے بارے میں رب کہہ دے کہ مجھے ان سے نفرت ہے، ہم ان سے خوش نہیں. جو رب کو ناخوش کر کے گھومتا ہے یہ کتنے چین و سکون سے رہے گا. فرمایا ہماری نظروں میں گناہوں کے نتیجے میں انسان، کون انسان؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو ہم نے پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت تصویر دی. کون انسان؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. پوری مخلوق میں مولا کریم فرماتے جو منصب ہم نے انسان کو دیا کسی کو نہ دیا. جب ان کے والد کو ہم نے پیدا کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ اس کی اولاد ہے. لیکن جب گناہ سے جڑ جاتی ہے، اس کے عذابوں کو دعوت دیتی ہے، اس کی نظروں میں اتنی گر جاتی ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتے مجرمین کے بارے میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے. ہم میں سے کسی کو چھوٹا بچہ کہہ دیں حضرت آپ تو کتے کی طرح ہے، کتنا برا لگے گا. لیکن اگر گناہوں سے ہماری دوستی ہے، بچہ نہیں جہانوں کا رب ہمیں کہتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے. صرف کتے کی مثال نہیں دی، فرمایا کمثل الحمار، جس کی دوستی جرم سے، گناہوں سے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے. رب نے تیسری مثال دی، اور پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں سے 99 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے. اتنی محبت کرنے والی ذات، لیکن جب یہ بندہ اتنی محبتوں کو ٹھوکر مار دے، ایسے محب کی محبت کی قدر نہ کرے، وہ اتنی پستیوں میں گرتا ہے. مولا کریم فرماتے ہیں کتا کیا، گدھا کیا، بل ہم اضل، یہ دنیا کے سارے جانوروں سے بدتر ہے. فرمایا جانور تو پھر بھی کچھ ہوں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین. پھر تو یہ پوری مخلوق میں ہماری نظروں میں بدترین بن جاتا ہے. جب یہ گناہ سے رب العالمین فرماتے ہیں نافرمانی سے دو، اور یہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتے. ہم جو جرموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ تو شاید عزت کرتے ہوں، لیکن آسمان والے کی نظروں میں ہم کتنے گر چکے ہیں. اس کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ ٹلنے والے عذاب، اور اس کی نظروں میں اتنے حقیر ہو گئے ہیں، گر چکے ہیں. فرمایا صرف گرنا ہی نہیں، ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہر وقت برستی ہے جن کا تعلق گناہوں سے ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. فرمایا اولئک الذین یلعنہم اللہ فیلعنہم اللاعنون. دوسرے مقام پہ رب العالمین کا قرآن ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. تیسرے مقام پر رب کا قرآن ہے. رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. چوتھے مقام پہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ. رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں سے دوستی رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہماری نافرمانیوں کو بنا دیتے ہیں. دنیا کی نظروں میں کچھ بھی بنے گھومے، لیکن ہمارے کلام سے تو پوچھیں کتنا ان کا نقصان ہو گیا. یہ اتنے بڑے بدترین ہیں، ہم قرآن میں جا بجا اعلان کرتے ہیں، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں. فرمایا انسانوں کی ان پہ لعنتیں، فرشتوں کی ان پہ لعنتیں، ساری لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنتیں. پھر فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. یہ کچھ بھی کر لے،
رب کے عذابوں کو دعوت دینے والا، نہ ٹلنے والی مصیبتوں کو بلانے والا، رب کی نظروں میں گر کر دوستی کے بجائے اس رب سے دشمنی رکھنے والا، رب کی رحمتوں کے بجائے رب کی لعنتوں کو پانے والا۔ مولا کریم اپنے سچے کلام میں فرماتے ہیں یہ اپنے دل میں کچھ بھی بنا گھومے، اپنے ارادوں میں کچھ بھی بنا گھومے، لیکن ہم قرآن میں اعلان کرتے ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ قرآن کے الفاظ فرمایا اولئک ہم الخاسرون۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کون خسارے میں کون نقصان میں، لیکن رب العالمین فرماتے ہم قرآن میں بتلاتے ہیں کہ نقصان والے کون ہیں۔ فرمایا اولئک ہم الخاسرون۔ ایک اور مقام میں فرمایا واولئک ہم الخاسرون۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاولئک ہم الخاسرون۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا سے کیوں پوچھتے ہو، ہمارے قرآن سے پوچھو، اتنی ساری دنیا میں نقصان والے کون ہیں، ناکام کون ہیں، تباہ و برباد ہونے والے کون ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں گناہوں میں لگاتے ہیں۔ کی فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے رحمان کے مقابلے میں شیطان کو دوست بنا دیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، یہ نقصان ہی میں نہیں بلکہ سب سے بڑے نقصان میں یہی تو گئے ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور فرماتے ہمارے خوف سے بے خوف بن کر گناہ کرنے والے یہ کبھی فائدے والے نہیں بنیں گے، یہ نقصان میں ہیں۔ سارے عذاب مصیبتوں کا رخ ان کی طرف ہے۔ جو اس زندگی میں چلتے پھرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چین سے، فرمایا یہ سارے اسٹیج ہیں، یہ سارے اس کے لیے ہلاکتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی تو یہ خوش نہ ہو، یہ اسے سمجھے کہ اگر میں گناہوں کے روٹ پہ چل رہا ہوں تو یہ عذاب میرے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ چین و سکون، ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑی تجارت ہے، بڑی عزت ہے، ہر کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے، بڑا وقار ہے۔ فرمایا یہ ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سوچے مجرم بھی ہوں، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہے، لگتا ہے کوئی بات ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے بندے، ایسے سمجھ کے تیرے لیے رب کی طرف سے تجھے ڈھیل مل رہی ہے تاکہ تو اور گناہ کر، تو سودی ہے تو بھلے اور سود لے، تو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، دنیا بھر کے جرائم تو نے اپنے وجود میں پیدا کر رکھے ہیں، پھر بھی تیرا گھر آباد ہے، تیری تجارت آباد ہے، تیری دکان آباد ہے، دنیا میں تیری عزتیں بحال ہیں، تیرے نام کو بڑا وقار اور درجہ حاصل ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کیے ہیں کچھ ہو نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، تجھ سے تیرا رب اتنا روٹھ گیا ہے کہ تیرے سدھرنے کے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، تو اور بڑی کھاہی کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا انما نملی لہم اسما لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہم جن کو ڈھیل دیتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، رب کو نافرمانی بھی کرتے ہیں پکڑ نہیں آتی۔ رب العالمین فرماتے یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزر رہی ہے، ہم ان کو ڈھیل دیے جاتے ہیں، ان قریب ان کے پاس ہمارا بہت بڑا عذاب آ کر پہنچے گا۔ کئی فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ رب العالمین فرماتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ جو اسے کرنا ہے کر لے، پھر جب ہمارے عذاب کی باری آئے گی پھر دیکھیں گے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ لمحات وقت گزر رہے ہیں، اگر تمہاری دوستی گناہوں سے ہے، نافرمانیوں میں سے ہے، ایسے سمجھ کہ ایک تو زندگی ہی میں ہی عذاب آئے گا، تجھے نظر نہیں آئے گا، بیماری کی صورت میں، دنیا کے دوسرے کئی صورتیں ہیں، بے صبری کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، بے چینی کی صورت میں، مختلف عذاب ہیں۔ یہ بھی رب تمہیں قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے، بڑے بڑے طاقت والے بڑی بڑی اقوام تھی، قوم عاد، قرآن فرماتے ہیں جب ان کا وجود اتنا بڑا تھا کھجور کے درختوں جتنا، وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہم تو اتنے پاور والے ہیں کہ ہم جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رب العالمین فرماتے وہ بھی ہلاک،
قوم سمود وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ. کبھی ان چیزوں پہ غور کریں، ہم غور تو کرتے نہیں ہیں. یہ مثالیں رب العالمین نے کیوں دی ہیں؟ فرمایا طاقت اتنی تھی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ. پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، اتنے بڑے طاقت والے، لیکن عادت گناہ، جرم، نافرمانی. مولا کریم فرماتے ہم جب پکڑنے پہ آئے ہمارا عذاب آیا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مٹ گئے جیسے دنیا میں تھے ہی نہیں. قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قارون کو. ایک کیا تھا ان کے پاس؟ اتنی ذلتیں، کوئی چیز نہیں، جرم، گناہ، نافرمانیاں، اللہ کی مخالفت، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء کی مخالفت. فرمایا جب انسان گناہوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ اللہ کے عذابوں کو، نہ ٹلنے والے عذابوں کو دعوت دیتا ہے، رب کی نظروں میں گر جاتا ہے. اور اس قدر گر جاتا ہے وہ دکان میں ہے، دفتر میں ہے، آفس میں بستر پہ سویا ہوا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. یہ دنیا کے جن چیزوں کو مقصد سمجھتا ہے یہ تو عارضی ہے، کل بھی اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، پرسوں، مہینہ، سال، یہ سارا سلسلہ عارضی ہے. لیکن اس کی دوستی گناہوں سے رہی تو ڈھیل کی صورت میں مولا کریم اس کو اور چھوڑتے ہیں. اگر پوری زندگی اس کو عذاب نہ آیا، فرمایا پھر بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اس نے گناہوں سے یاری رکھی تھی، یہ مجرم تھا، پاپی تھا، نافرمان تھا، سمجھو کہ موت کے بعد اب اس کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. رب العالمین فرماتے ہیں گناہ کرنے والے دنیا میں ہم لمبی ڈھیل دیے دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب تک کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا. فرمایا ممکن ہے دنیا ہی میں ہمارا عذاب پکڑ لے، اگر دنیا میں نہ آیا تو یہ لوگ سمجھ لیں ملک الموت کے آنے کی دیر ہے، پھر ان کے بعد کوئی خیر کی خبر ان کے لیے نہیں. پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب فیشترون به ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. رب العالمین فرماتے ہیں گناہ کرنے والے ان دنیا کے گھروں کا سوچتے ہیں، لیکن جو آگے قبر کی زندگی آ رہی ہے، قیامت کی زندگی آ رہی ہے، جنت و جہنم کی زندگی آ رہی ہے، اس میں ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. یہ ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو بڑے دردناک عذاب ہیں. کہ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ. گناہوں کے دوشی رکھنے والے رب العالمین فرماتے ہیں اتنے بدترین ہیں، اتنے رب کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، یہ موت آنے ہی سے معاملات سارے بربادی میں بدل جائیں گے، پھر ان کو خیر دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا. فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. زندگی قیام جیسے ہی بیت گئے، مرنے سے ان کے معاملات جہنم کے ساتھ منسلک ہو گئے. دنیا میں سوچا اس نے نہیں، اس نے اس ڈھیل کو مذاق سمجھا، کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا. فرمایا بہت کچھ ہوگا. ان کی موت ہی سے ان کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ان گناہوں کے ذریعے. اللہ کا قرآن فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اللہ رب العالمین فرماتے میرے حبیب آپ نہیں جانتے، اگر آپ دیکھتے گناہوں، مجرموں، ظالموں کا جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان کو مارتے جاتے ہیں، ان کو کیے جاتے ہیں، یہ تو معمولی سا عذاب ہے، اب سے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے.
کہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء. رب العالمین فرماتے ہیں جب فرشتے ان کو پکڑتے ہیں اس وقت زندگی گزر گئی، جرموں سے یاری تھی، گناہوں سے دوستی سی، کبھی اس نے سنبھلنے کا نہ سوچا، کبھی اس نے توبہ کرنے کا ارادہ نہ بنایا، اب اس کا ذہن ٹھکانے آ گیا. رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ہی فرشتے نے جھنجھوڑا، اب یہ کہتا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن اب کہا جاتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ. فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے کمانے کے دن گزر چکے، اب کٹانے کے دن آ چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا، اب تو جہنم میں داخل ہو جائے، یہ تیرا انجام ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اس انسان کو جب فرشتے قبرستان کی طرف لے کے جاتے، لوگوں کی نظروں میں تو سردار تھا، وڈیرا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اچھی پوشاک پہنتا، اچھے گھر میں رہتا، اچھی رہن سہن تھی، اچھے تعلقات تھے، اچھی دوستیاں تھی، لوگوں کی نظروں میں بڑا معزز دکھتا تھا. لیکن جب اس کی دوستی گناہوں سے تھی، فرمایا اتنا ذلت و رسوائی کا سامنا ہے اس کو، لوگ اس کے جنازے کو لے کے جاتے ہیں، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے کہ انا یذهبون بھی، مجھے کہاں لے کے جاتے ہو، مجھے اپنی ہلاکت تباہی آگے قبر میں نظر آتی ہے. فرمایا قبر میں جب اس کو سلا دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے صحیح بخاری کتاب الجنائز، قبر کے عذاب کا بیان، اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے یہاں سلا دیا گیا، فرشتوں کو کم ہوا کہ جہنم کے ہتھوڑے لو اور ابھی سے اس کی پٹائی شروع کر دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے سردار، یہ کیوں کہتے گئے مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہ گاروں کو تلقین کرنے کے لیے ابھی بھی وقت گئے. مذاق نہ سمجھو رب کی بات کو، مذاق نہ سمجھو، رحمت عالم علیہ السلام کی بات کو سمجھ جاؤ. فرمایا جہنم کے ہتھوڑے کس چیز کے بنے ہوئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوہے کے بنے ہوئے. کتنے بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر پکڑ کے کوئی احد جبل کو مارا جائے، احد جبل بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. فرشتے کو پابند کا کر دیا گیا کہ اس کو مارتے رہے جب تک قیامت کا اعلان نہ ہو. سردیوں کے 2 مہینے تھے، اس نے اہتمام کیا ہیٹر بھی ہو یہ بھی ہو. گرمیوں کے 4-6 مہینے تھے، ایئر کولر بھی ہو یہ بھی ہو. یہ کہاں کا عقل مند ہے؟ اس گھر میں، اس قبر میں سے ہزاروں سالوں تک سونا تھا، اس کا انتظام نہ کر سکا، اس کے معاملات کا نہ سوچ سکا، گناہوں سے دوستی رکھے، چند مہینوں چند سالوں کے عیش عشرت کما کے ایسی ذلت پا کے آیا ہے. دنیا میں زندہ تھا، گھومتا تھا، رب کی لعنتیں پڑتی تھی، اللہ کا قہر اس کو دعوت دیتا تھا، یہ رب کے قہر کو دعوت دیتا تھا. رب کی نظروں میں گرا ہوا، مرنے لگا، فرشتوں نے مار مار کے روح قبض کیا. جب اس کی میت کو لے کے چلے، چیختا چلاتا ہوا قبر کی طرف چلا، قبر میں سلا دیا گیا. اب فرشتے مارتے رہتے ہیں. فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ فرمایا موت کے بعد اب اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. قرآن کہتا ہے اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. کہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں فرمایا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. رب العالمین فرماتے ہیں گناہوں سے دوستی رکھنے والے، یہ دنیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کو کما کے، دنیا کے گھر چین کو حاصل کر کے خوشی محسوس نہ کرو. رب کی نظروں میں اس دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ مل گئی تو کیا بات ہوئی، اس کو حاصل کر کے خوش نہ ہو، یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ تو قارون کے. یہ نہیں، اس نے جب رب کی فرمان برداری نے نافرمانی کی، گناہوں سے دوستی، فرمایا اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اب اس موت کے بعد جہاں جائے گا تباہی تباہی. فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس مرنے کے بعد جب یہ جہاں آیا ہے یہ سب سے برانا ٹھکانہ اس کا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہاں یہ لوٹا ہے سب سے بری چیز اس کی ہے. اب قیامت کا دن، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। अल्लाह के कुरान के कलिमात, जिंदगी बीत गई, जिंदगी गुजर गई, आईने में हम हर रोज अपना चेहरा देखते हैं। कभी इन आयात में हम अपना चेहरा देखा कि हमारा हम कहां जा रहे हैं? फरमाया वो लोग जिंदगी के सारे चैन सुकून कमा लिए, लेकिन दोषी गुनाहों से, जुर्मों से, कल कयामत का दिन सारी मखलूक इकट्ठे के इनका अमाल नामा दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ में दिया गया। और इन चीजों के साथ साथ हम सोचते रहे, ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं और आप हम सब समझ रहे हैं ये किसकी बातें हैं? अल्लाह के कलाम की। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, मजाक समझने की जरूरत नहीं, ये वो सच्चा कलाम है जिसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। उस सच्चे कलाम की आयात है। फरमाया कल क़यामत के दिन ये चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा काश काश वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जैसे ही अमाल नामे का दफ्तर मिला, हाथ में लेते ही कहता है या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के ये अमाल नामे का दफ्तर मुझे मेरे हाथ में न दिया जाता। वलम अद्री मा हिसाबिया, काश के मुझे मेरे हिसाब किताब का पता न होता। आगे क्या कहता है? फरमाया कहता है मा अबना अन्नी मालिया, हाय अफसोस मेरे माल ने मुझे कोई फायदा न दिया। मैंने माल को ही सब कुछ समझ के हासिल किया था, लेकिन आज उसने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरा बड़ा नाम था, मेरी बड़ी इज्जत थी, मेरी बड़ी पहचान थी, लेकिन आज किसी चीज ने कोई फायदा नहीं दिया। रब्बुल आलमीन फरमाते इतने में हमारा आर्डर आएगा फरिश्तों, खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो। ऐ फरिश्तों पकड़ो, पकड़ के जंजीरों में जकड़ के इसको जहन्नम के हवाले कर दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये अल्लाह से नहीं डरता था, नेकियों का तालिब नहीं था, मसाकीन का ख्याल नहीं करता था। वलैसा लहुल यौमा, रब्बुल आलमीन फरमाते आज हमने इसके जो खाने का है तमाम किया है। जहन्नमी जलते रहेंगे, जलेंगे, उनके जिस्मों से जो खून निकलेगा, जो पीप निकलेगी, ये इसके खाने पीने का है तमाम है। क़यामत के दिन की जिल्लतियां, ये रुसवाइयां, ये इसके मुकद्दर में बना के इसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। अब इस जहन्नम में रहेगा, क्यों? उन गुनाहों की वजह से। जिंदगी में जिल्लतें, मरते वक्त की जिल्लतें, कब्र की जिल्लतें, क़यामत की जिल्लतें, अब असल जिल्लत तो अब आई है। फरमाया इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सरादिकुहा व इन यस्तगीसू युवासू बिमाइन कल मुहली यशफिल वुजूह बेस शराब वसाक मुर्तफका। अल्लाह का सच्चा कलाम है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया की जिंदगी जुल्म में लगाई, गुनाहों में लगाई, जुर्मों में लगाई, कल हम क़यामत के दिन जहन्नम की आगों में इनको फेंक देंगे, जिनकी हर तरफ आग ही आग होगी। वो वहां पे पानियों का मुतालबा करेंगे, आज पीने के लिए पानी दिया जाए, हर तरफ आग ही आग है, हम जलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्हें पानी दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा पानी होगा, इनके पानी के बर्तन जब चेहरों के करीब किए जाएंगे, यशफिल वुजूह, जैसे दुनिया में देखा करता था आग पे बारबेक्यू हुआ करती थी, आग पे गोश्त पकता था। फरमाया पानी इतना गर्म होगा, चेहरे के करीब करेगा, चेहरा जल के सड़ के खत्म हो जाएगा। कहीं फरमाया उलाइकल्लज़ी नश्तरबुल हयातद दुनिया बिल आखिरा फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब फला हुम युनसरून। रब्बुल आलमीन फरमाते जिन्होंने दुनिया ले ली आखिरत के बदले में, इस दुनिया में रहकर आखिरत के लिए
کمانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسے نہ کیا، آخرت کی فکر نہ کی، دنیا ہی میں لگ گئے۔ رب العالمین فرماتے ہم نے ان کے لیے جہنم میں گھر تیار کر لیے ہیں، بڑے بڑے سخت عذاب ہیں، لیکن ان عذابوں میں کبھی تخفیف نہیں آئے گی۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اللہ پاک فرماتے جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن نافرمانیوں کے بدلے میں جہنم کی آگ میں ان کے وجودوں کو جلایا جائے گا۔ کہیں اللہ کا قرآن ان جرموں کی مذمت کر کے تجھے اور مجھے تلقین کرتا ہے، رب کا کلام کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی میں یہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، گناہوں کو نکال دو، وگرنہ یہ گناہ اتنے ہلاکت اور ہولناکی والے ہیں۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات، وہ جو گناہ کرتے ہیں، قرآن کے لفظی معنی والذین، وہ لوگ کسبوا جو کماتے ہیں، السیئات گناہ کے کام، نافرمانیاں، فرمایا جزاء سیئۃ بمثلہ، ان کو نتیجہ بھی ایسا ہی ملے گا، سیئۃ بمثلہ، ان کو نتیجہ بھی ایسا ہی ملے گا۔ وترہقہم ذلہ، کل قیامت کے دن ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیات کو مذاق سمجھتے ہیں، واستکبروا عنہا، عمل نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، رب العالمین فرماتے لا يدخلون الجنہ، یہ جنتوں سے محروم رہیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرمین، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے، گناہ کے کام کرنے والے تھے۔ کہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جرم سے دوستی رکھنے والے جو مجرم بن بیٹھے، فرمایا اس زندگی کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کا کلام فرمایا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ قرآن رب العالمین فرماتے جب اپنے پیٹوں میں ڈالیں گے، ان کے آنتڑیوں کو، ان کے پیٹ کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ پانی صرف پلایا نہیں جائے گا، جہنمیوں کے وجود پر ڈالا بھی جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وہ ذلت کا کیسا عالم ہوگا، ایسا پانی چہروں کے قریب کر دیا جائے، چہروں کو جلا دے، جسم سے گزرتا جائے، جسم کے اعضاء کو کاٹ دے، لیکن قرآن فرماتا ہے مجرم وہ ہے فشاربون شرب الہیم، اس اتنے گرم ترین پانی کو ایسے پیے گا جیسے پیاسا اونٹ دنیا میں پیتا تھا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کھانا، رب کا قرآن سورہ غاشیہ، فرمایا ان کا کھانا کانٹے دار گھاس ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ بھوک ختم کرے گا نہ جسم کو صحت دے گا، فائدہ دے گا۔ یہ کیوں یہاں آیا، انٹری یہاں پہ کیوں بنی؟ صرف ایک وجہ، یہ نہیں کہ فلاں خاندان کا تھا، برادری کا تھا، خاندانوں، برادریوں، زبانوں کو تو ہم حیثیت دیتے ہیں، اس کی نظر میں دو ہی چیزیں ہیں، نیکی یا گناہ۔ جس نے نیکی کی فقیر تھا آج امیر ہے، جس نے گناہ کیے دنیا میں امیر تھا لیکن آج جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور پانی پیے گا، امیر تھا لیکن آج اس کا کھانا کانٹے دار گھاس ہوگا۔ کئی قرآن فرماتا ہے من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب مہین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دنیا کے بعد جرم کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے، لیکن یہ بھی سن رکھو کہ اس نے جتنا کچھ کمایا کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ فرمایا کہ وہ اس جہنم میں وہاں جا کے چیخے گا، چلائے گا، وہاں بڑی آہیں بڑی داہیں پکار پکار کے فرشتوں کو کہے گا کہ مجھے موت مل جائے، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے کہا جائے گا نہیں اب موت نہیں ملے گی،
جب موت نہیں ملے گی کہے گا مجھے یہاں سے نکالا جائے، ربنا اخرجنا، اے مجھے اللہ، میرے اللہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ کیوں؟ اب مجھے احساس ہو گیا گناہوں کا انجام بہت برا ہے، اب میں زندگی مانگتا ہوں، اب جب زندگی مجھے ملے گی اب میں جا کے نیکیوں میں صرف کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب کی بار میری زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ فرشتہ کہے گا اولم نعمرکم، پہلے تو زندگی نہیں ملی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، اس میں تیرے طرف کوئی پیغام نہیں آیا تھا، وجاءکم النذیر، تیرے پاس کسی نبی کسی رسول کی شریعت نہیں پہنچی تھی، پھر وما للظالمین من انصار، اب پیچھے جانے کے راستے نہیں ہیں، اب جہاں سوچنا چاہیے تھا تو نے نہ سوچا، اب سوچنا فضول ہے، اب جہاں پہ تو آ چکا ہے فما للظالمین من انصار، اب یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، وما هم منہا بمخرجین، اب یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اب جتنی زندگی گناہوں میں بسر کی تھی اس کا بدلہ اس کے بعد باقی معاملات کے، جتنی ساری باتیں میں نے آپ نے سنائی، نہ قصہ تھا نہ کوئی کہانی تھی، اللہ کا کلام تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان تھا۔ کبھی غور کریں یہ چیزیں بے مقصد ہیں، بے مقصد نہیں، یہ چیزیں بڑی با مقصد ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کو با مقصد سمجھ کر اپنے معاملات کو سنوار دیا تو پھر وہی بات ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ قرآن کی بات ہے ہمارے لیے تو رحمت ہے، ہم ان چیزوں کو اہمیت دے کر حیثیت دے کر اپنے معاملات کو سنوار دیں، اگر نہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، پھر یہ قرآن کی بات ہے ہمارے لیے خسارہ ہے۔ وہ خسارہ کیسے؟ یہ زندگی میں جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہم سنتے رہے، پھر بھی ہم گناہوں میں لگے رہے، ایک مجرم اوپر سے یہ بھی کہ کلمہ پڑھ کے دین کو سن کے پھر سے مجرم۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کو دین سمجھ آ جائے، اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، پھر بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو اس کے انداز کو چھوڑ دے، نولی ما تولی، ٹھیک ہے جہاں جائے جانا چاہے ہم روکیں گے نہیں، جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن یہ دین کو سمجھ کر اب جرم کی طرف چلا گئے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کا یہ سارا کلام ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے۔ دو نقطے ہم نے آج کے خطبے میں سنے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انسان ہمیشہ ظاہر کو نہیں، ظاہر میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کو اللہ پاک نے ظاہر بہتر دیا ہے، زندگی بہتر دی ہے، تو اس میں یہ اطلاع کا نہ پھرے کہ میں تو بہت کچھ ہوں، نہیں، جتنا تجھے رب نے زیادہ دیا ہے اتنی زیادہ فکر کر، جتنے گھر سواری بیوی بچے سہولتیں رب نے تجھے دی ہے، تجھے تکبر کی ضرورت نہیں، تجھے اوروں سے بھی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کل حساب تجھ سے اوروں کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ کوئی غریب تھا، اس کے پاس تھا ہی نہیں، اس سے کیا، تجھے تو سب کچھ ملا ہوا، تو اسے ہر چیز کا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر چیز کا پوچھا جائے گا۔ مالک نے دی تھی، بتا کمائی کہاں تھی، لگائی کہاں تھی، شکر کتنا کیا تھا۔ اللہ کے حبیب کے سامنے پانی رکھا گیا، صحابی نے پیا، آپ نے فرمایا اس پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، رب کا پی کے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو پہلی بات ہے اللہ پاک نے جو دیا ہے شکر کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں پہ اترانے کے بجائے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ اللہ کا